نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر آپ کو ایک ایسی دعا اور ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے اس وظیفے کو، اس عمل کو لازم پکڑو۔ وہ یہ عمل ہے یا ذل جلال والاکرام، کہ اے بزرگی اور جلال والے اور اے اکرام والے۔ یہ جس وظیفے کو، جس عمل کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے لازم کرا دیں، وہ کتنا اہم ہوگا۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر عزت چاہتا ہے، کہ جو شخص دنیا کے اندر شہرت چاہتا ہے، کہ جو شخص دنیا کے اندر غموں سے نجات چاہتا ہے، فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر رزق اور مال اور دولت چاہتا ہے تو وہ اس وظیفے کو لازم پکڑے۔ اور اس طرح فرمایا کہ جو شخص کسی پریشانی کی حالت میں ہے یا کوئی شخص بیمار ہے تو اس وظیفے کو پڑھ کر دم کر کے پانی پہ اس بیمار کو پلائیں تو انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 111 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد درمیان میں اس وظیفے کو پڑھے اور ایک وقت متعین کر کے ایک جگہ پر بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ پڑھتا رہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھتا رہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز چند دن گزریں گے تو آپ کی جو حاجت ہوگی، آپ کی جو ذہن کے اندر جس تصور کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوگا، انشاءاللہ وہ عمل پورا ہو جائے گا اور وہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی مشکل دور ہوگی۔ تو نہایت ہی مجرب یہ وظیفہ ہے یا ذل جلال والاکرام، کہ یکسوئی کے ساتھ تنہائی میں اللہ کو پکارے۔ اللہ کے، چونکہ اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے، اور اسم اعظم کے تعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ جس چیز کے اندر اسم اعظم ہو اور اگر وہ پڑھ لیا جائے جس مقصد کے لیے، اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی نصیب عطا